چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر پھیلا ہوا تھا اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا کھڑکی کے پردوں کو ہلا رہی تھی۔ کمرے میں سفید اور سنہری روشنی کا نرم سا امتزاج تھا، جیسے ہر چیز ان دونوں کے ملاپ کی گواہی دے رہی ہو۔ دعا آئینے کے سامنے کھڑی اپنے کھلے بال سمیٹ رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ بار بار کانپ جاتے تھے۔ آج کی رات عام نہیں تھی، یہ اس کی محبت کی پہلی مکمل رات تھی، جس کے لیے اس نے کتنے آنسو بہائے تھے۔ پیچھے سے آہان کی آہٹ آئی، دھیمی مگر دل کی دھڑکن تیز کر دینے والی۔ دعا۔ اس نے صرف اس کا نام لیا، مگر اس ایک الفاظ میں اتنی چاہت تھی کہ دعا کی پلکیں خود بخود جھک گئیں۔ آہن آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ آئینے میں دونوں کی نظریں ملیں تو دعا کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اب بھی مجھ سے نظریں چراؤ گی؟ آہن نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ دعا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ آپ بہت تنگ کرتے ہیں، وہ بامشکل بول پائی۔ آہن نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ کتنے سالوں کی دوری کے بعد ملی ہو، اب کیسے چھوڑ دوں؟ اس نے آہستہ سے دعا کے بال ایک طرف کیے۔ اس کے گلے پر اس کی سانسوں کی حد پھیلی تو دعا کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ کمرے کی فضا میں خاموش محبت گھلنے لگی، ایسی محبت جو لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ دونوں بالکنی میں آ گئے۔ سامنے سمندر تھا، لہریں چاندنی میں چمک رہی تھیں۔ دعا ریلنگ کے ساتھ کھڑی تھی جب آہن نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے روک لو، اگر رک سکتا ہو تو روک لیں، دعا نے سر اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا۔ آہن نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ تمہیں معلوم ہے میں نے سب سے زیادہ کسی چیز کو مس کیا؟ کیا؟ تمہاری یہ خاموشی، جس میں صرف میرا نام ہوتا ہے۔ دعا ہنس دی، مگر اگلے ہی لمحے آہن نے اس کے ماتھا، آنکھوں اور گالوں پر محبت سے بوسے رکھ دیے۔ ہر لمس میں وہ شدت تھی جو صرف سچی محبت میں ہوتی ہے۔ بارش شروع ہو گئی، ہلکی ہلکی بوندیں ان دونوں پر گرنے لگیں۔ اندر چلیں؟ دعا نے پوچھا۔ نہیں، آج نہیں، آج تمہیں اپنی باہوں میں بارش میں محسوس کرنا ہے۔ وہ دونوں بھیگتے رہے، ایک دوسرے کے اتنے قریب کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہا۔ دعا کے ہاتھ آہن کے گردن کے گرد تھے اور آہن نے اسے اپنی طرف کھینچ رکھا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں بھی، دعا نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ کمرے میں واپس آئے تو ٹھنڈی ہوا اور بھیگی خوشبو نے فضا کو اور رومانٹک بنا دیا۔ آہن نے تولیے سے دعا کے بال خشک کیے، جیسے وہ کوئی نازک سی چیز ہو۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو، دعا نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا، اور آپ میری پوری زندگی۔ وہ رات صرف باتوں، ہنسی اور محبت کے لمس میں گزر گئی۔ کبھی آہن اس کی انگلیوں کو چومتا، کبھی دعا اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیتی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ صبح کی پہلی روشنی جب کمرے میں داخل ہوئی تو دعا آہن کی باہوں میں سمٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، وہ سکون جو صرف اپنی محبت کو پا لینے کے بعد ملتا ہے۔ آہن نے اس کے ماتھے کو چوم کر سرگوشی کی۔ اب کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ دعا نے آنکھیں کھولیں،
اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے نا؟ ہمیشہ، اہن نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ کھڑکی سے آتی روشنی، بکھری ہوئی چاندنی کی یاد اور ایک نئی صبح، یہ سب ان کی محبت کی نئی شروعات کی گواہی تھے۔ اور اس بار نہ کوئی جدائی تھی، نہ کوئی خوف، صرف محبت تھی، بے حد، بے حساب، ہمیشہ کے لیے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال، کمنٹس کرنا نہ بھولیے۔ کل ملوں گی نئی کہانی کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔